حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات، آپ کے کارنامے بہت ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وقت تو ہے نہیں میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ جن جن علاقوں پر جو والی مقرر ہے، جو وہاں کے حاکم بنائے گئے ہیں، 1 سال تک ان کو رکھا جائے، ان کو ان کے منصبوں سے، عہدوں سے نہیں ہٹایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وصیت پر عمل کی. بعض علاقوں سے پھر 1 سال بعد آپ نے وہاں کے جو والی تھے ان کی جگہ دوسرے والی نامزد کیے، بعض جگہ پر چھوڑ دیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شام کے اندر والی تھے، وہاں کے امیر تھے، وہاں کے یوں سمجھ لیجئے گورنر تھے. آپ نے ان کو برقرار رکھا. وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے سے وہاں پر مقرر تھے. باقی جگہوں میں آپ نے تبدیلی کی. ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اعتراض اس زمانے میں باغیوں نے بھی کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو والی مقرر کیے ہیں ان کا یہ انتخاب درست نہیں ہے. کم عمر لوگوں کو والی بنایا اور اپنے رشتہ داروں کو بنایا. تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے، یہ باغیوں نے جو اعتراض کیا تھا. لیکن ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، ڈاکٹر حمید الدین انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ اسلام، اور یہ اعتراض وہاں ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن عہدوں پر والی مقرر کیے ہیں ان کا یہ انتخاب درست نہیں تھا. تو ڈاکٹر حمید الدین کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب درست تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایسے والی اور ایسے امیر مقرر کیے ان علاقوں پر کہ ان کی وجہ سے جو فتوحات ہوئی ہے، ان فتوحات کی تفصیل کو دیکھا جائے تو ہندوستان کی سرحد سے لے کر افریقہ تک اور یورپ تک یہ تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22.5 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھا کر 45 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا ہے. اگر آپ کے یہ والی جن عہدوں پر آپ نے، جن منصبوں پر والی مقرر کیے تھے، اگر یہ انتخاب درست نہیں ہوتا تو اتنی بڑی فتوحات کیسے ہوتی؟ چند میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے والی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ مجھے بحری بیڑا بنانے کی اجازت دی جائے، میں بحری فوج، نیول آرمی بنانا چاہتا ہوں. آپ کا مقابلہ رومیوں سے تھا، اور وہ بحری فوج کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا. ایک علاقہ تھا جسے قبرص کہا جاتا ہے، آج کل ہم اسے سائپرس کہتے ہیں. یہ جو سائپرس ہے اسے عربی میں قبرص کہتے ہیں. یہ ایک جزیرہ ہے. یہاں کے لوگوں سے حملہ تھا کہ یہ مسلمانوں پر، اس لیے کہ شام کی سرحدات پر ہے یہ جزیرہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آپ بحری بیڑا بنائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی. آپ نے 500 بحری بیڑے بنائے، قبرص پر حملہ کیا، ان کے ساتھ صلح ہوئی 7,000 درہم سالانہ پر. کہا کہ تم رومیوں کی مدد نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے اس صلح جو کی تھی، انہوں نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی اور رومیوں کی مدد کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حملہ کیا، قبرص کو فتح کیا. سائپرس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ کہ آپ کی خلافت میں اسلامی تاریخ کا پہلی بحری فوج آپ کی خلافت کے اندر بنائی گئی ہے.
مصر کے اندر آپ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو گورنر مقرر کیا، وہاں کا والی اور حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے افریقہ کے علاقوں پر جنگ کی، بہت سے علاقے وہاں فتح کیے، اور مصر کے اندر بحری فوج کی تشکیل حضرت عبداللہ بن ابی سرح نے دی ہے۔ بازنطینیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جو طرابلس لیبیا کا جو علاقہ ہے، طرابلس کہتے ہیں اسے، یہ جو علاقہ ہے حضرت عبداللہ بن ابی سرح کے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔ وہاں جنگ ہوئی، جرجیر جو بادشاہ تھا 1,20,000 فوج لے کر آیا، حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے مقابلہ کیا، اس کو شکست دی، وہ علاقہ فتح ہوا۔ اور صرف یہی نہیں، تیونس، الجزائر، مراکش کے علاقے بھی مسلمانوں نے فتح کیے ہیں۔ بصرہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عامر کو والی مقرر کیا، اور انہوں نے اس زمانے میں ایران نے بغاوت کی، عبداللہ بن عامر نے ان کی بغاوت کو کچل دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خراسان، نیشاپور، غزنی اور کابل تک کے علاقے فتح کیے۔ اسلامی حکومت کی سرحدات ہندوستان تک پہنچی۔ آرمینیا اور آذربائیجان جو آج بڑے بڑے ملک ہیں، یہاں یہ مسلمانوں کے علاقے تھے، انہوں نے بغاوت کی، آپ نے ولید بن عقبہ کو بھیجا، بغاوت کا سر کچل دیا، یہ علاقے مسلمانوں اسلامی حکومت اور خلافت میں شامل ہوئے۔ یہ مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی بڑی فتوحات ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو انتخاب تھا اور جن عہدوں کے لیے لوگوں کو آپ نے مقرر کیا تھا وہ بالکل ٹھیک اور درست تھا۔